ایک یورپی ملک کے رہائشی جیم اینڈرسن کو انوکھے تجربے سے گزرنا پڑا۔ ایسا واقعہ جو صرف کہانیوں اور فلموں میں ہی ملتا ہے۔ جیم اینڈرسن شدید دل کے دورے کا شکار ہوا اور اس کی سانسیں رک گئی۔ ڈاکٹر نے ڈپریشن کو موت کی وجہ قرار دیا۔ وہ دن میں پانی فلٹر کرنے والے پلانٹ پر 13 گھنٹے کام کرتا تھا اور اسے لوگوں کے طلب کو پورا کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کی نگرانی کرنا ہوتی تھی۔ ایک دن وہ تکا ٹوٹا سونے کی تیاری میں تھا کہ سینے میں درد کا احساس ہوا۔ درد بڑھتا چلا گیا اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے گلاس کو پینا چاہا تو کانپتے ہاتھوں سے گلاس زمین پر گرا اور آواز پیدا ہوئی جسے سن کر اس کی بیوی الزبد بھی جاگ گئی۔ وہ چلانے لگی، جم کیا ہوا؟ اس نے دیکھا کہ جم کی آنکھیں ابلی ہوئی ہے اور ماتھے پر پسینہ اور وہ نزع کی حالت میں تھا۔ ایمرجنسی کال کی گئی اور ایمبولینس فراٹے بھرتی آ گئی۔ جم کو ہسپتال پہنچایا تو اس کی آدھی جان نکل چکی تھی۔ اسے معلوم تو تھا کہ دل کا مریض ہے اور کسی وقت بھی دھچکا لگ سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ڈاکٹر سے زیر علاج بھی رہا۔ دل کے ٹرانسپلانٹ کے لیے اس کا نام پیرس میں شامل تھا۔ کئی گھنٹوں کی طویل مشقت کے بعد ڈاکٹر جم کو سانس دلانے میں کامیابی ہوئی۔ اسے ICU میں رکھا گیا۔ اس دل کے دورے کے 9ویں روز اسے ہوش آیا اور ہوش میں آنے کے بعد اس نے پہلی بات اپنی بیٹی سے کہی، میں زندہ بچ گیا ہوں۔ لیزا نے اسے بتایا کہ پاپا آپ خیریت سے ہے اور خدا نے آپ کی جان بخش دی ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ اپنی صحت کے حوالے سے مستحکم تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ جب دل کا دورہ پڑا تو درد ناقابل برداشت تھا، سانسیں مشکل سے آ رہی تھی اور دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا اور لگا جیسے میں کسی دائرے کی گہرائی میں گرتا جا رہا ہوں۔ مجھے ایک سفید روشنی کی پٹی نظر آئی۔ یہ بہت خوبصورت تھی، مسحور کن اور شفاف روشنی کی طرح، جسے دیکھ کر میں اپنا درد بھول گیا۔ میں روشنی کی طرف بڑھا تو یہ آگے کی طرف چل دی۔ اس روشنی کے تعاقب میں ہواؤں میں الٹا چلا گیا۔ جب میں روشنی کے قریب پہنچا تو میرے کانوں میں مختلف آوازیں آنا شروع ہوئی۔ میرا ایک دھیان روشنی کی طرف اور دوسرا ان آوازوں کی طرف۔ جلد ہی یہ آوازیں واضح ہوئی تو محسوس ہوا کہ میرے بہت سے پیارے میرے لیے خدا سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ میری زندگی کی دعائیں تھیں جن سے مجھے طاقت ملی۔ میں یہ خود کو بہت ہی محفوظ تصور کرنے لگا۔ پھر فوراً میں نے خود کو ہسپتال کی میز پر پایا۔ مجھے لگا جیسے 20 ڈاکٹر میرے ساتھ کھیل رہے ہیں، کوئی کہیں سے چیر پاڑ کر رہا ہے تو کوئی کہیں سے۔ وہ جو باتیں کر رہی تھی مجھے سنائی دے رہی تھی۔ 2 نرسیں دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ ایک نے کہا مشکل سے مجھے زندہ بچا سکیں گے، دوسری نے کہا ایسے نہ کہو، اپنے کام پر دھیان دو۔ پھر مجھے ڈولی کی آواز آئی۔ وہ رو رہی تھی اور خدا سے میری زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ڈولی جم کی بیوی تھی۔ پھر مجھے وہ دن یاد آیا جب میری پہلی ملاقات ڈولی سے ہوئی تھی۔ جم نے شادی کی، پھر بچی ہوئی۔ ڈولی کے جذبات کے تمام رنگ میرے سامنے آئے اور وہ دنیا کی حسین ترین عورت دکھائی دی۔ اس کے گالوں پر لڑکتے آنسو اور دعا کے لیے ہلنے والے ہونٹ مجھے کل کائنات دکھائی دیے۔ اسے روتا دیکھ کر میں زور سے چلایا، خدا کو پکارا، اے خدا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن اس وقت مجھے واپس جانے دو۔ میری ڈولی اور لیزا آپریشن تھیٹر کے باہر بے بسی کی تصاویر بنی کڑی ہے۔ مجھے ان کے پاس جانا ہے، انہیں گلے لگانا ہے۔ اے خدا، مجھے واپس جانے دو۔ ابھی یہ الفاظ میرے منہ میں تھے، میری آواز کانپ رہی تھی اور میں دائرے کی گہرائی سے اوپر کی طرف آنے لگا۔ ڈاکٹر نے بجلی کا جھٹکا دیا اور مجھے سینئر ڈاکٹر کی نرم آواز سنائی دی، دھڑکن واپس آ چکی ہے۔ پھر مجھے اپنی سانس محسوس ہوئی۔ جونیئر ڈاکٹر کی ہلکی سی چیخ اور چہرے کی سرخی مجھے زندگی کی نوے سنا رہی تھی۔ نرس نے باہر اعلان کیا، جم کو بچا لیا گیا ہے لیکن ابھی دل کی دھڑکن بحال کرنے میں وقت لگے گا۔ میں نے اپنی بیوی کا روتا چہرہ مگر خوشی سے دمکتا مکڑا دیکھا۔ جس دن میں ہسپتال سے ڈسچارج ہوا تو رات کو خواب میں ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا، جم، میں نے تمہیں گرفتار کیا اور لے جانا چاہتا تھا لیکن تمہارے پیچھے دل سے کی گئی دعائیں تمہیں مجھ سے چڑھا کر لے گئی۔ تم مبارکباد کے مستحق ہو، نئی زندگی مبارک ہو، جہاں لوگوں میں پیار بانٹو۔ واللہ اعلم۔